فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن له كفوا أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومعلى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم المصطفى محمد، والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وصهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انہو کانا منصورا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ اسراء کی جس آیہ مبارکہ کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، خداوند عالم 33 نمبر آیت، اس میں یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی مظلوم قتل کیا جائے گا، مظلوم مارا جائے گا، ہم اس کے لیے کسی نہ کسی جو اس کا ولی ہوگا، سرپرست ہوگا، اس کو اس کا قتل کا وارث قرار دیں گے کہ وہ بدلہ لے، اور اس کی مدد بھی ہم کریں گے. منصور ہے وہ. بزرگان محترم، کل آپ کی خدمت میں جو باتیں عرض کیا تھا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ عاشورہ کا رشتہ غدیر اور بعثت سے جڑا ہوا ہے، اور یہی گفتگو تھی کہ شیعت کے لیے جو اساسی ارکان ہیں، توحید بنیادی عقیدہ ہے، اور اس بنیادی عقیدے کے ساتھ ساتھ بعثت پیغمبر اسلام یعنی ان کا مبعوث برسالت ہونا، اور ساتھ ساتھ غدیر کا عقیدہ جو مرحلہ غدیر کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عاشورہ کا مسئلہ کہ جو پیغام عاشورہ اور واقع عاشورہ ہے، اور پھر ظہور امام زمانہ. یہ چار بنیادی رکن ہیں، یہ ستون ہیں شیعت کے، کہ جو جن پر شیعت قائم ہے. ان میں سے اگر کوئی ایک بھی ہٹ گیا یا اس کو ہٹا دیا گیا یا اس میں کمی کی گئی تو شیعت کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں گی. شیعت کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں گی، اور یہ شیعت اس طریقے سے انسان کے لیے جیسے چاہتا ہے انسان اس طریقے سے شیعت باقی نہیں رہے گی. پھر نام شیعوں کے باقی رہیں گے طرح طرح سے،
ظاہر ہے کہ اگر ان میں کسی میں بھی افراط اور تفریط کی گئی تو پھر اس افراط و تفریط کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان اصل شیعت سے، اصل مذہب سے دور ہو جائے گا، اور دنیا یہی چاہتی ہے کہ بنیاد سے دور کر دیا جائے، اصل سے دور کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ میں نے جو کل عرض کیا تھا کہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ولایت کو کمزور کیا جائے، بنیاد ولایت کو متزلزل کیا جائے۔ اب ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں جس طریقے سے اتنا زیادہ اس کام کو کیا گیا، ہمارے یہاں بھی کیا جا رہا ہے، ولایت کو متزلزل کیا جا رہا ہے، نتیجے میں ایسی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جو کفر آمیز گفتگو ہیں، اور اب اس کفر آمیز گفتگو کو بعنوان فضائل پیش کیا جا رہا ہے۔ نتیجے میں جو دشمنان اہل بیت ہیں وہ اس طریقے کی ہیڈنگ لگا رہے ہیں، کیا اب بھی شیعوں کو کفر میں کوئی چیز باقی رہ گئی ہے؟ جب گفتگو اس طریقے سے کی جائے گی کہ مسلمانوں تم علی کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اللہ کی بندگی کا تم حق ادا نہیں کر سکتے، تو اب یہ بات ظاہر ہے کہ اس سے پہلے کچھ مقدمہ رہا ہوگا، کچھ مؤخرہ رہا ہوگا، پڑھنے والے نے کہا ہوگا، لیکن صرف اتنی سی بات کو نکال کے اور نہ جانے کتنی باتیں، چھوٹی جوڑی باتیں کہ واقعیں جس میں کفرآمیز باتیں ہیں، اس کو پیش کیا جا رہا ہے بعنوان نمائندگی شیعت، مذہب شیعت کی نمائندگی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے نیچے لکھ رہے ہیں دشمن جو ہمارے ہیں، مخالفین جو ہیں شیعت کے، وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ کیا اب بھی ان کے کافر ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ یقیناً اگر ہمارے سامنے بھی وہ باتیں رکھی جائیں گی، ہمارے مراجع اکرام کے سامنے بھی باتیں رکھی جائیں گی، علماء کے سامنے رکھی جائیں گی، تو وہ بھی یہ کہیں گے کہ یہ کفر آمیز ہے، نعوذ باللہ، ایسی باتیں نہیں۔ بنیاد شیعت کی جو چار چیزیں ہیں اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، نہ اس میں افراط ہونا چاہیے، نہ اس میں تفریط آنی چاہیے، جو اعتدال ہے، جو معصومین علیہ السلام نے بنیاد بنایا اس کو رکھنا چاہیے۔ بعثت، عقیدہ بعثت یعنی توحید کے بعد سب سے اہم عقیدہ جو ہماری شیعت میں پایا جاتا ہے، ہماری شیعت جس سے باقی ہے، جس پر قائم ہے، وہ بعثت کا عقیدہ ہے، مبعوث برسالت ہونا پیغمبر اسلام کا۔ لقد من اللہ نے احسان کیا ہے، منت کے اس بات فیہم رسولا من انفسہم، انہی کے درمیان سے رسولوں کو بھیجا ہے، خداوند عالم نے رسول کو بھیجا ہے۔ تو اب یہ گفتگو جو یہاں پر کی جا رہی ہے بعثت، یہ بنیادی عقیدہ ہے، اور اس بنیادی عقیدے پہ شیعت قائم ہے، شیعت قائم ہی ہے، یعنی اصل ناب محمدی جو دین محمدی ہے، شریعت محمدی ہے، اصلی دین ہے، وہ اصلی دین اسی بعثت پر قائم ہے۔ خداوند عالم نے جو قرآن مجید میں کہا ہے، خداوند نے منت رکھا، احسان کیا ہے بندوں کے اوپر، اس من مومنین کے درمیان بھیجا ہے رسول کو جو انہی کے درمیان سے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اسی میں سے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، ایک عقیدہ شیعت ہے، اور پھر دوسرا عقیدہ اسی شیعت یعنی اسی بنیاد پر، یعنی جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، اسی بنیاد پر ہمیں اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلی بحثیں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی اور بیان ہوتی رہے گی، کیونکہ ہمیشہ نسل نہیں آتی ہے، لہذا نئی باتیں پیش کی جائیں گی، پھر سے پتہ ہوگی، وہ بزرگوں کے لیے تکرار ہوں گے لیکن جوانوں کے لیے نہیں ہوں گی۔ مبعوث برسالت ہونا، سرکار رسالت مآب کا یہ جو کہا گیا ہے وہ ایک اہم بنیاد، اور پھر اس کے بعد اسی بعثت کا سلسلہ ہے جو غدیر میں تکمیل تک پہنچا ہے، اور یہ شیعت کی ایک اہم بنیاد ہے۔ کیوں؟ اگر انسان واقعا عربی ادب سے آشنا ہے، عرف قرآن، قرآنی معرفت سے، یعنی قرآن کہنا کیا چاہتا ہے اس سے آشنا ہے، تو یہ کوئی چھوٹا پیغام نہیں ہے کہ جس سے سراسری گزر جائے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ساری رسالت ایک طرف ہے، یہ پیغام ایک طرف ہے، یہ پیغام دے رہے ہیں، خود اللہ کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے یہ نہیں کیا تو پھر تم نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ تو اب اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ کچھ شیعت کی بنیاد اسی غدیر پر ہے،
عرض کیا بعثت پر بنیاد ہے کہ ہم نے دین کو کہیں اور سے نہیں لیا ہے، ہم نے اللہ کی جانب سے بھیجے گئے رسول سے لیا ہے دین کو، اور پھر یہ دین غدیر میں مکمل ہوا ہے، تکمیل تک پہنچا ہے۔ میں اس پہ اوپر بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ اکملتو کی آیت نازل ہوئی ہے، اتممتو کی آیت نازل ہوئی ہے، رضیتو بالاسلام، یہ نہیں کچھ، ہم یہ کہہ رہے ہیں فما بلغت رسالتہ، یہ اہمیت کو بتا رہا ہے جس پر شیعت کی بنیاد ہے، شیعت قائم ہے کہ غدیر، اس کو انسان بلائے نہیں جا سکتا، اس کو انسان چھوڑ نہیں سکتا ہے، اور اب اس کی تبلیغ کا مرحلہ ہے۔ بعثت نے دین کو پہنچایا ہے، غدیر دین میں مکمل ہوا ہے، اب اس کو ہمیں تبلیغ تک کو پہنچانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے اس کو۔ اب ہوا کیا، آپ دیکھیے 50 سال کا عرصہ گزرا ہے، رحلت سرکار رسالت مآب سے لے کے کربلا تک کے درمیان کا 50 سال کا عرصہ گزرا ہے، سن 10 ہجری، سن 60 ہجری، 61 ہجری، تو اس 50 سال میں کتنا انقلاب آ گیا، کتنی تبدیلی آ گئی کہ عاشورہ کو وقوع میں آنا پڑا، عاشورہ کو زندہ کرنا پڑا اس دین کو۔ شیعت کی بنیاد عاشورہ پہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بعثت اور غدیر کو احیا کیا ہے، زندہ کیا ہے عاشورہ نے، اس میں نئی روح پھونکی ہے، جان ڈالی ہے، زندہ کیا عاشورہ نے، لہذا ہم عاشورہ مناتے ہیں، لہذا ہم عاشورہ کے قریب جاتے ہیں، ہم اس سے غافل نہیں ہو سکتے ہیں۔ خود ائمہ معصومین علیہ السلام نے جس طریقے سے بیان کیا ہے، خود سرکار امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا اس بعثت کو، اور اس بعثت کے ساتھ ساتھ غدیر کو، یعنی امامت کو، نبوت اور امامت کو اپنی نائب کے ذریعے آپ نے بیان کیا ہے۔ نائب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نائب عام ہوتا ہے، ایک نائب خاص ہوتا ہے۔ نائب خاص کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جیسے امام زمانہ کے 4 خاص نائب ہیں، عثمان ابن سعید، علی ابن عثمان ابن عمری، حسین ابن روح نوبختی، تو اب یہ 4 نائب ہیں، نائب خاص ہیں۔ مالک اشتر کو خاص نائب بنا کے بھیجا تھا اپنا، ہمارے امام نے مالک اشتر کو خاص نائب بنا کر بھیجا تھا، اور یہ خاص نائب کہاں کے لیے تھے؟ جب بھیجا گیا تھا مصر کو، خصوصی نائب بنا کر بھیجا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی خصوصی نائب بنا کر بھیجا ہے۔ کہاں بھیجا ہے؟ بصرہ نائب بنا کر بھیجا ہے، کوفہ نائب بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نائب جو ہمارے سامنے ہیں، ان کی تفصیل موجود ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ تو اب نائب 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک خاص نائب ہوتے ہیں، ایک عام نائب ہوتے ہیں۔ اماموں کے سامنے خصوصی نائب ہوا کرتے تھے، غیبت صغریٰ میں خصوصی نائب ہوا کرتے تھے، لیکن آج غیبت کے زمانے میں غیبت کبریٰ میں عمومی نائب ہیں۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آج خاص نائب ہے۔ بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خاص نائب ہیں، ہم باب المہدی ہیں، امام زمانہ تک ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے، عراق میں ہے، کہاں ہیں، پوری دنیا میں بہت سے مل جائیں گے اس طریقے کی باتیں کرنے والے، لیکن یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، کوئی ان میں سچا نہیں ہے۔ جو بھی آج نائب ہے وہ نائب عام ہے، جس کے لیے کہا ہے کہ اما الحوادث الواقعہ، یعنی میرے بعد جو واقعات پیش آئیں گے جائیں گے، فرجو فیہ الی روات احادیثنا، کیوں؟ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، اس لیے کہ یہ حوادث سے روایت کرنے والے یعنی علماء جو نائب عام ہیں، جو عام نائب ہیں، مرجع تقلید جو آج کے زمانے میں ہیں، یہ جو علماء کرام ہیں، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، یہ تمہارے اوپر حجت ہیں، اور نحن حجت اللہ علیہم، اور ہم ان کے اوپر حجت ہیں۔ یعنی یہ نائب جو روات حدیث ہیں، جو پیغمبر کے کلمات اور ائمہ معصومین کی باتوں کو اور اس شریعت کو پہنچانے والے علماء عام ہیں، ان کی گفتگو کی جا رہی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ جو بنیاد ہے شیعت کی، اس کو امام حسین علیہ السلام نے بعثت کو اور امامت کو اپنے 2 نائب کے ذریعے، دو خاص نائب بھیجے ہیں، ایک کوفہ کی طرف بھیجا ہے، ایک بصرہ کی طرف بھیجا ہے۔ بصرہ کی طرف جو بھیجا ہے وہ جناب سلیمان تھے۔ جناب سلیمان جس وقت خط لے کے گئے ہیں، تو وہاں خط لے جاتے ہوئے وہاں پر جو بصرہ کے خاص لوگوں کے درمیان تھا، اس میں سے ایک نے خیانت کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ابن زیاد ملعون بصرہ میں ہی امام کے قاصد کو ابن زیاد، کیونکہ ابن زیاد دونوں جگہ کا والی تھا، پہلے بصرہ کا والی تھا، حاکم تھا، اور اس کے بعد پھر یزید نے اس کو وہاں بصرہ کی ولایت باقی رکھتے ہوئے، حکومت باقی رکھتے ہوئے کوفہ کا ہی بنا دیا۔ تو بصرہ میں پہلے اس ملعون نے جناب سلیمان کا قتل کیا ہے، جو امام حسین کے خاص نائب تھے، جو خط لے کر گئے تھے۔ کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل کا قتل کیا ہے ابن زیاد ملعون نے۔
اور وہ بھی خاص خط لے کے گئے تھے. بصرہ جو خط لے کے گئے تھے اس خط میں امام حسین علیہ السلام نے یہی کہا ہے کہ انی ادعوکم الی اللہ، دعوت دے رہا ہوں، میں تمہیں بلا رہا ہوں، دعوتا الی اللہ و الی نبی سنت نبی، نبی کی سنت کو میں زندہ کرنا چاہتا ہوں. الا، آگاہ ہو جاؤ، ان السنت قد امیتت، سنت کو مٹایا جا رہا ہے، ان البدعت قد احیت، بدعت کو جگایا جا رہا ہے. اب ایسے میں ان تسمعوا قولی، اگر میری باتوں کو سنو گے، وتطیعوا امری، اگر میری اطاعت کرو گے، اہدکم الی سبیل الرشاد، میں تم کو ہدایت کے راستے پہ لگا دوں گا. یہ گفتگو جو امام فرما رہے ہیں، یہ کوفہ کے، یہ بصرہ کے نام، مومنین کے نام خط لکھ کے بھیجا ہے، سنت کی طرف، یعنی امامت کی طرف بلا رہا ہوں، نبوت کی طرف بلا رہا ہوں. میں سنت نبی کو زندہ کرنا ہے، یعنی 50 سال کے عرصے میں سنت کو مٹا ڈالا گیا، بدل ڈالا گیا، بالکل بدل ڈالا گیا. یہ گفتگو کون کر رہا ہے؟ یہ امام حسین علیہ السلام کو. لیکن اس خط لے جانے والے امام کے نائب خاص کو ابن زیاد نے قتل کروا دیا، کیونکہ ایک رئیس جن لوگوں کو امام نے کہا تھا ان کے پاس لے جانا خط، انہی میں سے ایک نے جا کے اس خط کو لے جا کے ابن زیاد کو اس خط لانے والے کے ساتھ لے جا کے پہنچا دیا، ابن زیاد نے قتل کر دیا. کوفے میں ایسے ہی، کوفے میں جو امام نے خط لکھا ہے، لعمری، میں اپنی جان کو، مال امام الا الحاکم، امام حاکم ہے. کیوں؟ کون؟ جو کتاب کا حافظ ہے، جو دین کا القائم بقسط، یعنی مکمل طور پر جو عدالت کا قائم کرنے والا ہے، وہ کون ہے؟ امام ہے. تو کوفہ والوں کو امامت پہچانوائی ہے. میں نے عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے عاشورہ کے ذریعے، کربلا کے ذریعے امامت اور بعثت دونوں کو احیاء کیا، زندہ کیا ہے. بصرے والوں کے نام جو خط لکھا ہے، جو کوفے والوں نے، دونوں میں ایک جگہ نبوت کا تذکرہ ہے، ایک جگہ امامت کا تذکرہ کیا امام نے. الا ان السنت قد امیتت، یہ سنت مٹائی جا رہی ہے، اس سنت کو مٹایا جا رہا ہے. اس کو دیکھو کس طریقے سے مٹایا جا رہا ہے. جو امام نے خط لکھا ہے اس کو دیکھیے آپ. اس خط میں امام نے صاف صاف لکھا ہے کہ فلا عمری مال امام الحاکم الا بالکتاب القائم بالقسط الذي الدائن بدین اللہ بدین الحق. یہ امام نے کہا، یہ امام کے جملات ہیں جو لکھے ہوئے خط میں لکھے گئے ہیں. کہ کون ہے یہ امام کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ حاکم ہے اللہ کی جانب سے، جو کتاب خدا کے مطابق حکومت کرتا ہے اور جو دین خدا کے مطابق عمل کرتا ہے، جو اللہ کے دین کے عدالت کے مطابق حکم کرتا ہے. یہ امام ہے. امام نے بعثت اور غدیر دونوں کو زندہ کیا ہے اس خط کے ذریعے سے. یہاں پہ کوئی اور بحث ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر گفتگو یہی تھی کہ ان سنت قد امیتت، سنت کو مٹایا جا رہا ہے، بدعت کو جگایا جا رہا ہے. سنت کیسے مٹایا جا رہا ہے؟ یعنی واقعی امام حسین علیہ السلام جو باتیں کہہ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو نہیں پہچانتے تھے کیا؟ اسی جگہ پر، یعنی جہاں پر کیا زبان رسول سے یہ گفتگو لوگوں کے کانوں تک نہیں پہنچی ہے، لوگوں نے جو بھلا دیا ہے. کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے یہ دونوں سردار ہیں؟ اس کو بھلا دیا ہے لوگوں نے. ایک جنت کے جوان کے سردار کو زہر دے کر مارا گیا سن 50 ہجری میں، دوسرے کو سن 61 ہجری میں گھیر کر کربلا میں لے آئے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ یعنی اس طریقے سے سنت کو مٹایا جا رہا ہے. مگر امام حسین علیہ السلام کے لیے خود اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا ہے احب اللہ من احب حسینہ، حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے، حسین مجھ سے. یہ دونوں جو باتیں کہنے کے بعد کہ احب اللہ، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. یہ گفتگو ہو رہی ہے اور ایسے حالات فراہم کیے گئے کہ لوگ بھلا چکے ہیں ان باتوں کو. ان کلمات کے اوپر کوئی سننے والا نہیں ہے، عمل کرنے والا نہیں ہے. لہذا ہمیں یہ غور کرنا چاہیے جو یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے. میں نے عرض کیا بعثت، نبی کا آنا، یہ شیعت کی ایک بنیادی ایک عقیدہ ہے، اس کے اوپر شیعت قائم ہے. غدیر دوسری چیز ہے کہ جس پر دوسرا ستون ہے، جس پر شیعت قائم ہے. عاشورہ جس نے احیاء کیا ان دونوں کو، تیسرا ستون ہے. اور چوتھے ظہور ہے، ظہور امام زمان ہے.
کہ جب امام ظاہر ہوں گے، کیوں لیظہرہ علی الدین کلہ، بھائی امام نے دین کی تبلیغ کیا، حسین نے دین کو پہچانا، پوری تمام ہر طرف پہنچایا جا رہا ہے، لیکن یہ دین کے پہنچانے کی تکمیل کب ہوگی؟ جب ظہور ہوگا امام کا، جب امام آئیں گے تو اس وقت پوری کائنات میں یہ ظہور جب ہوگا تو پوری کائنات میں یہ دین کی تبلیغ ہوگی پوری، یعنی عدالت مکمل ہوگی اسی وقت جب امام ظاہر ہوں گے، اس وقت عدالت مکمل ہوگی، اس وقت عدالت کے ساتھ ساتھ حکومت مکمل ہوگی، اسی وقت یعنی ہر اعتبار سے خدا کے احکام جتنے بھی ہیں یہ سارے احکام مکمل ہوں گے۔ کب؟ جب ہمارا امام ظہور کرے گا۔ تو جڑا ہوا ہے شیعت ان چار چیزوں پر جڑی ہوئی ہے، اس سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہر جگہ پر اگر آپ دیکھیں تو خود یعنی اس طریقے سے بھلایا گیا ہے، دشمنی ہے اسلام میں۔ ایک مسیحی ہے انطوان بارہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، انطوان بارہ نے، الحسین فی الفکر المسیحی، تو اس کو آپ نے، میں نے پہلے بھی اس کتاب کا نام لیا ہے۔ اس میں انہوں نے کرسچنز جو شعراء تھے، آپ کو معلوم ہے کہ لبنان میں، سیریا میں عرب زبان کرسچنز پائے جاتے ہیں، یہ نہ سوچ میں ذہن میں آئے گا کہ کرسچنز کو عربی کہاں سے ہے، نہیں، سیریا میں، شام میں پائے جاتے ہیں، لبنان میں پائے جاتے ہیں، لبنان میں بہت زیادہ۔ تو اب اسی میں سے ایک کتاب لکھنے والا انطوان بارہ نے لکھا ہے کیا؟ الحسین فی الفکر المسیحی، اشعار لکھے اس نے۔ آپ جانتے ہیں یہ جو سلفی فکر رکھنے والے ہیں، یہ جو منحرف ہیں، یہ جو دشمنان اسلام ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ یہ دشمنان اسلام نے اس طریقے کی گفتگو کی ہے، یہ سلفی فکر رکھنے والوں نے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو، شان کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے سب کچھ لکھا۔ ان سلفیوں نے یزید کے بارے میں کتاب لکھی، یزید کے بارے میں اشعار لکھے۔ جب اس کو پتا چلا انطوان بارہ کو، تو اس نے آ کر کہا افسوس ہے تمہارے اوپر، میں کرسچن ہو کر، میں مسیحی ہو کر تمہارے اس پیغمبر کے نواسے کی گفتگو کر رہا ہوں، اس عزیز ترین انسان کی گفتگو کر رہا ہوں، اس کے بارے میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور تم ان کے قاتل کے بارے میں آگے دفاع کرو۔ یعنی دشمنی اہل بیت میں اتنا زیادہ یہ لوگ، ایک کرسچن کو یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، یہ آج سے نہیں، اسی زمانے سے چلا آ رہا ہے، اہل بیت کو تو پیچھے سے پوچھ ڈال دو۔ جبکہ دین حقیقی دین اسلام جن چیزوں پر استوار ہے وہی شیعت کے پاس دین ہے۔ اس کو بدنام نہ کرو، اس کو خراب نہ کریں، خود اپنے خراب نہ کریں، نہیں، ولایت کا ایک دینہ ہے، اس ولایت کے ذریعے جو ہمارا دین باقی ہے، اس ولایت کو خراب نہیں کیا جائے، کھوکھلا نہ کیا جائے، یہ ایک حقیقت ہے۔ یعنی خود آج کی گفتگو کیسی ہو رہی ہے، اس طریقے سے گفتگو کی جا رہی ہے، علی حق ہے، حق ہے، علی حق، نعرہ لگاؤ علی حق ہے، علی مع الحق والحق مع علی، بالکل حق ہے، لیکن علی رب کا نعرہ لگا دینا، اس طریقے کی گفتگو کرنا نہیں، صحیح نہیں ہے۔ خود ہمارے چھٹے امام نے فرمایا ہے نزلون عن الربوبیت فقل فینا ما شئتم، ہم کو ربوبیت سے نیچے لے آؤ، ہم رب نہیں ہیں، خدا نہیں ہے، فقل فینا ما شئتم، پھر تو پھر جو چاہو کہو، وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، مشیت الہی کے مطابق یہ کہتے ہیں، مرضی ومن یشاء نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، مشیت الہی، مرضی الہی، سب کچھ ان کے پاس ہے۔ فَقُلْ شِينَا مَا شِئْتُمْ فِينَا مَا شِئْتُمْ، جو تمہیں کہنا کہو، لیکن نزلون عن الربوبیت، خدا تک نہیں گا۔ افراط و تفرید نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں تصور آنا چاہیے کہ نیچے گرا دو کہ ہمارے جیسے عام بشر ہیں، ہر چیز میں ان کو بشریت میں دائرے میں لا کے تم یہ کہو کہ ان کی خلقت ہمارے جیسی، ان کی تربیت ہمارے جیسی، ان کا کھانا ہمارے جیسا، ان کا پینا نہیں۔ ہم جتنے انسان ہیں اس دنیا کو مٹیریل اور مادے کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، وہ ماورائے مادہ ہیں، وہ بالکل ہٹ کے ہیں، اس دنیا سے نہیں ہیں، وہ ایک نورانی ہستی ہیں، وہ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ سب نور الہی سے دیکھتے ہیں۔ ہم دنیا کو اس سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارا جسم مادی ہے، مٹیریل سے بنا ہوا ہے، ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ نور سے جڑے ہوئے ہیں، نور الہی ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں، تو جب وہ اس سے جڑے ہوئے ہیں تو اس اعتبار سے دنیا تو دیکھتے ہیں، تو اپنے جیسا بشر بھی نہیں کہنا، اپنے جیسا بشر نہیں کہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے زمانے میں جب لوگوں نے کہا کہ یہ ما ذا هذا الرجل يمشي في الاسواق،
یا کل، ارے یہ رسول کو کیا، یہ تو ویسے ہی ہے جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے یہ بھی کھاتے ہیں، جیسے ہم راستہ چلتے ہیں یہ بھی چلتے ہیں، بازار میں چلتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں۔ تو خداوند عالم نے کیا کہا، قل، اے رسول آپ کہہ دیے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، انسان ہوں، لیکن کیا یوحا الیہ، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ یہی ایک بہت بڑا فرق ہے، اسی ایک فرق نے تمام انسانوں سے بالا تر لا کے رکھ دیا ہے، تمام ائمہ معصومین علیہم السلام کو، تمام نبی انبیاء کرام کو وحی کے ذریعے سے۔ ہمارا آخری نبی اور اس کے 12 جانشین یعنی 14 کے 14 معصومون وہ ہیں کہ تمام بشریت سے افضل و برتر ہیں۔ لہذا تفرید کی منزل میں نہ جاؤ کہ اپنے جیسا یا ان کو لے آؤ، اور افراد کی منزل میں بھی نہ جاؤ، نہیں، وہ خدا سے نیچے ہی ہیں، اس منزل پہ نہیں لے جاؤ کہ شیعت کو خدشدار کرو۔ بہت ظلم کیا ہے دشمنان اہل بیت نے شیعت پر، بہت ظلم کیا ہے۔ لہذا اب ہم اپنے ہوں کہ دانستہ یا نادانستہ طور پر نادان دوستی اچھی نہیں ہوتی ہے کہ اس طریقے سے ہم گفتگو کریں اور اس طریقے کی گفتگو سامنے آئے، قطعاً نہیں۔ ہم کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے، کتنا ظلم کیا ہے، یہ ظلم کا ہی نتیجہ۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ احب اللہ من احب حسینا، جو اللہ اس سے محبت کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، لیکن اسی حسین کو کہاں لایا جا رہا ہے؟ رسول اعلان کر رہے ہیں سید شباب اہل الجنہ، یہ دو کے دونوں جنانہ جنت، لیکن ایسا انتظام کیا جا رہا ہے کہ سن 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا جا رہا ہے۔ سید سردار، جوانوں کے جنت کے سردار ہیں، تمہیں جنت میں جانے کی تمنا بہت ہے، بغیر سردار کے جنت میں چلے جاؤ گے؟ مالک جنت سے دشمنی ہے، سردار جنت سے دشمنی ہے، وارث جنت سے دشمنی ہے تمہیں، اور پھر جنت کی تمنا بھی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، اس زہر کی حالت میں آپ جانتے ہیں جس وقت امام اس زہر کی حالت میں تڑپ رہے تھے، وصیتوں کو انجام دینا شروع کیا ہمارے امام نے، اور جس وقت وصیت انجام دے رہے تھے تو ساری وصیتوں کے بعد اپنی بیوی فروا کو بلایا، ام فروا اپنے اس لال کو لے آؤ جس کا سن کل 2 سال ہے۔ قاسم کو لے آئے کہ نہیں معلوم، امام نے اپنے کلیجے سے لگا لیا اپنے دال کے، 2 سال کا قاسم ہے۔ امام حسن نے، باپ نے بیٹے کو لگایا اور گریہ کرنے لگے، کیا کیا سوچا ہوگا۔ علم امامت سے شاید کربلا کا منظر آنکھوں میں گھوم گیا ہوگا، اور وہ منظر بھی آ گیا ہوگا کہ یہ لال اتنا حسین و جمیل خوبصورت لال پامال سمہ اسپاں ہو رہا ہے۔ اجرکم اللہ ھذا دارو، جناب قاسم کے بازوں پر ایک تعویذ باندھ دیا اور کہا بیٹے لال، قاسم امامت کے گھر کا بچہ ہے بچہ لیکن سب کچھ یاد ہے، جب مصیبت کا کوئی وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا۔ باندھ دیا۔ بیوی فروا سے بھی کہا کہ دیکھو یہ تعویذ ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ جناب قاسم کا زمانہ آیا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، لیکن چچا نے کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی سرپرستی میں قاسم بڑا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے۔ 13 سال کا نوجوان ہو گیا، کربلا کا منظر میدان آ گیا۔ آپ جانتے ہیں جناب قاسم کی گفتگو کیسی ہے؟ ایک منظر جناب قاسم کی معرفت کا اور امامت سے کتنا زیادہ قریب ہے، اتنا زیادہ کہ ایک منظر شب عاشور سامنے آیا، امام نے اعلان کیا کہ جس کو جانا ہو چلا جائے۔ امام نے ایک اعلان کیا، جس کو جانا ہو چلا جائے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی نہیں جا رہا ہے۔ امام نے کہا چراغ بجھا دیا، اندھیرا کر دیا، عباس میرے گھر والوں کو لو چلے جاؤ، بچوں کو لے کے چلے جاؤ، اولاد عقیل اپنے بھائیوں کو لو چلے جاؤ، انصار چلے جاؤ، یہ میرے دشمن ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تم چلے جاؤ، بچوں کو ساتھ میں لے جاؤ، میں نے تکلیف اٹھا لیا، میں نے تمہاری عبادت و اطاعت کو قبول کر لیا، جو کچھ میرے حق میں تھا میں نے سب قبول کر لیا، میں ضمانت لیتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہو، چلے جاؤ۔ امام نے محبتانہ گفتگو کیا ہے، معرفت میں ڈوبی ہوئی اس گفتگو کو اصحاب حسینی سن رہے ہیں۔ آخر جناب عباس نے سلسلہ کلام کو ختم کرتے ہوئے آواز دیا، کوئی نہیں جانے والا،
اور اس کے بعد جب امام نے کہا تو ایک ایک نے اپنی جذبہ قربانی کو امام کے سامنے رکھ دیا. پھر امام نے محضر شہادت کو پڑھنا شروع کیا, یقیناً وفاؤں کا بیان شروع کیا کہ تم اپنی اپنی وفاداریوں میں کل ہمارے ساتھ کہاں کہاں. امام نے محضر شہادت ایک ایک کا نام بتا دیا کون نہیں. لیکن یہ نوجوان 13 سالہ نوجوان قاسم اٹھ کے پوچھ رہا ہے چچا سے. آخر میں برداشت نہ ہوا, پوچھا چچا کیا میرا نام نہیں ہے محضر شہادت میں؟ آواز, چچا کی آنکھوں میں آنسو آئے, غور سے اپنے بھتیجے کو دیکھتے ہوئے پوچھا کیفا لک الجل, میرے لال موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ ایک سوال تھا. کون سا سوال تھا؟ روتا ہوا سوال, کیفا لک الجل, رو کے پوچھا امام نے موت تیرے. ہنستا ہوا جواب, احلی من العسل, میرے چچا شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت میرے لیے. اب جب امامت کے اس گھر کے اس بچے کی اس باتوں کو امام نے سنا, اپنے کلیجے سے لگا لیا, بیٹا قاسم تمہارا ہی نہیں, گہوارے میں لیٹے ہوئے ننھے شہزادے علی اصغر کا بھی محضر شہادت میں نام ہے. قاسم نے کھڑے ہو کے پوچھا چچا کیا خیمے میں دشمن چلے آئیں گے اور میرے بھائی کو خیمے میں آ کے قتل کریں گے؟ کہا نہیں میرے لال, خیمے میں نہیں, خیمے میں آنے کی بات نہیں ہے, میں بھائی کو تیرے لے کر پانی کے طلب کرنے کے لیے جاؤں گا. اللہ اکبر, یہ بچہ ہے. اور اب محضر شہادت بیان ہو چکا. صبح عاشور نمودار ہوئی, حملے ہوئے, اور حملے میں گھٹا انصار مارے گئے. اب جب ایک ایک کر کے شہادت پیش کی جا رہی ہے, قاسم بار بار چچا کے سامنے آتے ہیں اور آگے پوچھتے ہیں میرے چچا کیا مجھے بھی جہاد کی اجازت ہے؟ مجھے بھی اجازت ہے. لیکن امام اجازت نہیں دیتے, بار بار اجازت نہیں دیتے. آخر ایک وقت وہ آیا کہ قاسم مایوس ہو کر جا کے خیمے میں گھٹنوں میں سر ڈال کے بیٹھ گئے اور رونے لگے. اور اب افسوس کے عالم میں کہ لگتا ہے کہ مجھے اجازت نہ ملے گی, ماں خیمے کی جانب آئی, اٹھا قاسم کو سر سے اٹھایا, اے میرے لال کیا ہوا, اس مایوسی سے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ جب پوچھا تو آواز دیا, چچا اجازت نہیں دیتا, کیا میں جہاد کے لیے نہ جاؤں؟ مجھے اجازت نہیں ملتی, بہت سخت وقت آ گیا ہے, تم میرے بھیا حسن کی نشانی ہو, میں تمہیں کیسے جدا کر دوں؟ بار بار یہی آواز آتی ہے, میں مایوس ہو گیا ہوں. ارے اس وقت یاد آیا, تعویذ کو کھولا گیا. اب جو تعویذ کو کھولا گیا, بیٹے کے نام پہ جو وصیت لکھی ہوئی تھی, اس تعویذ میں لکھا تھا ارے بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ. اس کے بعد یہ لکھا ہوا تھا ولدی قاسم, میرے لال قاسم, ارے عاشور کا دن ہوگا, تمہارا لال میدان کربلا میں ہو, تمہارا چچا میدان کربلا میں ہوگا. میرے لال اپنی چچا کے نصرت سے دریغ نہ کرنا. قاسم نے تحریر دیکھا بابا کی, خوش ہو گئے. اب تیزی سے اب اپنے چچا کے پاس آئے, پاتے ہوئے دیکھا, خوشی کا عالم دیکھا. حسین سمجھ گئے اب کیا ہوگا, اب جواب نہیں دیا جا سکتا. چچا اب تو اجازت دیں گے آپ مجھے؟ کیوں, کیا خاص بات ہو گئی؟ ارے میرے بابا نے آپ کو پیغام دیا ہے. بھائی کی تحریر کو لیا, دیکھا, آنکھوں سے لگایا, اور تحریر لگانے کے بعد مجھے نہیں معلوم, شاید منظر گھوم گیا ہوگا, بچپنے سے لے کر کیسے بھائی کے ساتھ ساتھ رہے اور کیسے بھائی جدا ہوا. ارے چچا نے بھتیجے کو لیا اپنے آغوش میں لے کے, اب جو چچا بھتیجے نے گریا شروع کیا, مقتل نے لکھا فغشی علیہما, چچا بھتیجے دونوں پہ غش طاری ہو گیا. ازادارو, ارے اس گریے کے عالم میں چچا نے اجازت دیا, قاسم
قاسم کو سجایا گیا. ارے بوسمن لکھتا ہے ایسا لگتا تھا کہ چاند سا ٹکڑا آیا ہے. عزادارو جس وقت مقتل کی طرف قاسم گئے, رجس پڑھتے ہوئے گئے, میں حیدر کرار کا پوتا ہوں, سب کچھ بیان کرتے ہوئے جب پہنچے, رجس پڑھتے ہوئے جنگ کرنا شروع کیا. عزادارو قاسم جنگ کرتے جا رہے ہیں, کوئی ہم تن بتن میں بچ نہیں پا رہا ہے, ایک ایک کو قتل کیے جا رہے ہیں قاسم. یہاں تک کہ جس وقت مل کے دشمن نے حملہ کیا, آواز آئی اماں حدرکنی, اے چچا, امی ہے میرے چچا مدد کو آئیے. حسین تیزی سے بڑھے, لشکر نے جو دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں, حسین آواز دے رہے عزیز علی عمک یا بنیا. ارے کتنا سخت ہے تیرے بات چچا پر, تو نادی بلا تو جی تو آواز دیتا ہے, تیرا چچا جواب نہیں دے پاتا. عزادارو قاسم گھوڑے سے نیچے آ چکے تھے, لشکر جو پلٹا, ارے قاسم گھوڑوں کے نیچے, حسین قاسم کے قریب پہنچے. اپنے ہاتھوں سے کس طریقے سے حسین نے قاسم کو اٹھانا چاہا, اب آ کے دامن میں جنازے کو اٹھایا. میرے قاسم, میرے لال قاسم. لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا ہماری اس عبادت کو قبول کرنا, خدایا اس مرحومین کی مغفرت کرنا. خدایا تجھ سے عاجزانہ دعا ہے, اس مجلس کا ثواب شہدائے کربلا کے ذریعے سے تمام مرحومین بخصوص اشکر مالی کی فیملی کے تمام مرحومین کی خدمت میں پہنچا دے. آپ حضرات سے گزارش, سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ قل واللہ تمام مومنین مومنات بخصوص اشکر مالی فیملی کے تمام مرحومین کی روح کو ہدیہ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد, اللهم صل على محمد, اللهم صل على محمد. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك, عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت.